کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ ناخب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر آج بتاریخ 22 مارچ کو چار مینار مجلسی ایم ایل اے ممتاز احمد خان، ایم ایل سی مرزا رحمت بیگ اور دیگر مجلسی ذمہ داران نے تاریخی مکہ مسجد کا دورہ کیا اور وہاں پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ممتاز احمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مرزا رحمت بیگ کی زیر نگرانی میں تزئین نو اور صاف صفائی کے کام تیزی سے جاری ہے۔ مکہ مسجد کے احاطے میں پنڈال لگانے کے بھی کام کیے جا رہے ہیں، بالخصوص چونکہ مکہ مسجد میں جائے نمازیں جو کہ بہت ہی زیادہ پرانی ہو چکی تھی، وہاں پر نئی جائے نمازیں بچھانے کے کام کیے گئے۔ اس کے علاوہ حوض کی صاف صفائی، کچرے کی نکاسی، دیگر برقی، بلدی و آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات۔ پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کی یہ خصوصی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ اب ایک دن کے بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نخیب ملت صدر محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر ہمیشہ کی طرح مکہ مسجد کے اندر جو سامنے پنڈال ڈالا جاتا ہے، چونکہ رمضان مبارک کے اندر کافی لوگ عبادت کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی کافی بڑا پنڈال دیا جاتا۔ ہمارے رحمت بیگ صاحب ہمیشہ یہ کام کی نگرانی کرتے ہیں، ابھی بھی رحمت بیگ صاحب کی نگرانی میں یہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ لیڈیز کے لیے بھی الگ پنڈال ڈالا گیا، الیکٹریکل کا جو کام ہے، الیکٹریکل کا کام کے لیے بھی کیا نام ان کا جو ذمہ دار کنٹریکٹر ہیں ان سے کہا گیا، اور ڈیکوریٹنگ لائٹنگ بھی اچھی طریقے سے لگائی جا رہی ہے اور مائک کا سسٹم بھی اس کو صحیح طریقے سے کام کروایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے ہٹ کر بھی جیسا کہ اس سے قبل حوض کے کام کو نخیب ملت، میں اور ہمارے تمام ابتدائی کے ہمارے صدور و متمدین یہاں پر آ کر دیکھے کہ وہ غلط طریقے سے کام ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ وہ کام ہم فوراً دیکھے، اس کو صحیح طریقے سے کروایا گیا۔ اس مرتبہ بھی حوض کی کلیننگ کروائی گئی، سم کی کلیننگ کروائی گئی، ماشاءاللہ صاف پانی۔ چونکہ مکہ مسجد کے لیے ایک آج سے 8-10 سال پہلے ڈائریکٹ لائن دی گئی ہے شمشیر گنج سے یہاں تک۔ مکہ مسجد میں اس سے قبل ٹینکروں کے ذریعے پانی بھرا جاتا تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر ڈائریکٹ لائن دی گئی۔ ڈائریکٹ لائن سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 12-14 گھنٹے کے اندر پورا ہاؤس فل ہو جاتا۔ جانماز جو برسہ برس سے بڑے گندے جانماز سے خراب ہو چکے تھے، مسلسل نمائندگی کرنے کے بعد، نخیب ملت کی نمائندگی کے بعد نئے جانماز بچھوائے گئے۔ ابھی ہم آ کے میں، ہمارے رحمت بیگ اور ہمارے نمائندہ کارپوریٹر ساحل صاحب اور ہمارے ابتدائی کے تمام صدور و معتمدین آج مسجد کے معائنے کے لیے آئے۔ ہم ایک مشورہ دیے کہ جو پرانے کاٹن کے جانماز ہیں، اس کے نیچے بچھانے کی وجہ سے یہ اوپر کے جو جانماز کارپیٹ جانماز ڈالے گئے وہ سلپ نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی کروایا جائے گا، اور کچھ جانماز کم ہیں وہ بھی وعدہ کیا کہ آج یا کل تک لا کر وہ جانماز بھی پورے مسجد کے اندرونی حصے کے اندر پورے مکمل طور پر جانماز بچھوا دیے جائیں گے۔ میری عوام سے ادباً گزارش ہے، اور خصوص کر صدور و معتمدین آج مسجد کے معائنے کے لیے آئے۔ ہم ایک مشورہ دیے کہ جو پرانے کاٹن کے جانماز ہیں، اس کے نیچے بچھانے کی وجہ سے یہ اوپر کے جو جانماز کارپیٹ جانماز ڈالے گئے وہ سلپ نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی کروایا جائے گا، اور کچھ جانماز کم ہیں وہ بھی وعدہ کیا کہ آج یا کل تک لا کر وہ جانماز بھی پورے مسجد کے اندرونی حصے کے اندر پورے مکمل طور پر جانماز بچھوا دیے جائیں گے۔ میری عوام سے ادباً گزارش ہے، اور خصوص کر مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے محتم صاحب ہیں اور بھی جو بھی اسٹاف ہے، ان کو چاہیے کہ صاف صفائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہم بلدیہ کے متعلقہ عہدیداروں کو صفائی کے لیے، ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ صبح ارلی مارننگ گاربیج اٹھانے کے لیے کا انتظام کروایا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ اس مسجد کے اندر کم سے کم دن بھر کے اندر 3 مرتبہ گاربیج اٹھانے کا انتظام کروایا جائے گا، چونکہ خصوص کر افطار کے بعد ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں افطار کے بعد زیادہ گاربیج جمع ہو جاتا ہے۔
تو وہ گاربیج اٹھانا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی شام میں بھی 7-8 بجے کے بعد سے پورا مکمل گاربیج اٹھوا کر یہاں پر ایک پرٹیکولر الگ اسٹاف کو رکھ کر یہاں پہ صفائی کے انتظام کے لیے بھی کہا گیا ہے. رقیب ملت اس سلسلے میں بھی کمشنر سے نمائندگی کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ بھی کام جلد سے جلد شروع ہو جائے گا. میری عوام سے بھی ادباً گزارش ہے کہ آپ مسجد کے اس کو ملوث رکھیے، صاف صفائی کا خیال رکھیے تھوڑا سا آپ، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اپنی ذمہ داری ہے. اپن خالی صرف اسٹاف کے اوپر اگر ذمہ داری چھوڑے تو نہیں ہوتا، اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ تھوڑا صاف صفائی کا خیال رکھیں، کوئی گندگی مت پھیلنے دیجیے یہاں پر. انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان بڑی خوش و خضوع کے ساتھ مسلمان ہر سال کی طرح اس سال بھی مبارکباد کریں گے. میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سارے عامت المسلمین کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.